صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، بات شروع ہونے سے پہلے ایک ضروری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے بیان شروع ہونے سے پہلے جو عمل ہوا ہے شالپوشی کا، انعامات کا، یہ دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی علماء کی زندگی تو بہت ہی عیش کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، بہت اچھا کھاتے ہیں، بہت اچھا پیتے ہیں، بہت اچھا پہنتے ہیں، اور بغیر محنت کے لوگ جو ہے پیسہ دے رہے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر بات آ سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ حضرات کی نظروں کے سامنے جو ہو رہا ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. جس طرح ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے، اور ایک پہلو جو ہے نظر نہیں آتا وہ الگ ہے. ایسا نہیں کہ بھائی علماء کی جو ہے بہت ہی عزت ہوتی ہے، علماء جو ہے بہت ہی عیش و آرام میں رہتے ہیں، ان کو جو ہے کسی چیز کی فکر نہیں، کسی چیز کی کوئی جو ہے ٹینشن نہیں. ایسی بات نہیں. علماء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، انسان کے پیچھے بہت سارے تقاضے ہیں. جتنے تقاضے آپ کے پیچھے ہیں اس سے زیادہ تقاضے ہمارے پیچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس بات پر جو ہے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے دل کے اندر یہی ایک بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بھئی علماء کی جو زندگی ہے بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی ہے، جہاں جاؤ جاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھی طریقے سے رہتے ہیں. ان کے اندر میرے اندر کیا فرق ہے؟ کیا اگر میں بھی ان جیسے کپڑے اگر پہن لوں تو میں بھی عالم بن جاؤں گا، میری بھی لوگ عزت کریں گے؟ تو سمجھ کر اس نے کیا کیا، بہت اچھے جو ہے کپڑے پہن لیا، جھبا پہن لیا اور پاجامہ پہن لیا، اچھی ٹوپی پگڑی، اور ہاتھ میں جو ہے تسبیح بھی لی. اپنے شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا گیا. اب لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر بڑی عزت کر رہے ہیں کہ بھئی بڑے مولانا ہیں، بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے اپنے گھر میں دعوت کو بلا رہا. اور یہ آدمی سوچا کہ بھئی علماء کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جہاں جاتے ہیں آرام کی زندگی، آرام کی ہر چیز ان کو جو ہے نصیب میں رہتی ہے، اچھا سا اچھا کھانا، اچھا سا اچھا پہننا، سب کچھ فری میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے علماء جو ہے عیش کی زندگی گزارتے ہیں. تو اس گاؤں میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کو دعوت کیے، اپنے گھر میں بلائے، اپنے گھر میں جو ہے مہمان بنایا، بہت عزت کی، بہت جو ہے خاطرداری کی، سب کچھ ہو گیا. ہونے کے بعد
گاؤں کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ ہمارے گاؤں میں بڑے عالم آئے ہیں، چلو ان سے جو ہے بیان کراتے ہیں۔ اب گاؤں میں سب جو ہے اعلان ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں باہر سے عالم آئے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے بیان ہوگا، تمام ذرا جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب یہ آدمی پریشان، بھائی اچھا کھانا ملتا تھا، جو اچھی عزت تھی تو کوئی پریشانی نہیں تھی، اب جو بھی بیان کے لیے بول رہے ہیں تو کیا کریں؟ پورا مجمع آ گیا، پورا گاؤں ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اب مجمع کو دیکھ کر اس آدمی کے پیر جو بھی کاٹ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے کچھ نہیں، پیٹ اگر کاٹیں گے تو بھی الف نہیں نکلتا، تو اتنا جو ہے علم سے بہت دور، لیکن علماء کا جو ہے ایک خلیہ بنایا تھا تو اس لیے لوگ عزت کرتے تھے اور بیان کے لیے بٹھا دیا۔ اب آدمی پریشان، وقت ہو گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، اب اس کو جو ہے بلایا گیا بیان کے لیے بلایا گیا، تو یہ آدمی جو ہے بیٹھا چیئر پہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ کر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی سمجھ میں آیا؟ لوگ کہنے لگے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا۔ خطبہ حضرت جو ہے چیئر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھ کر کیا پوچھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو لوگ جواب دے رہے ہیں کہ حضرت سمجھ میں آ گیا۔ اب جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا، تو اس نے کہا جب بات تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بیان ختم۔ اب لوگ پریشان، بھائی اتنا جو ہے محنت کر کے، اتنی جو ہے ساری مشقتیں کر کے مجمع کو جوڑے، اور حضرت جو ہے خالی عربی خطبہ پڑھ کے سمجھ میں آیا نہیں پوچھے، ہم لوگ جو ہے جلدی میں سمجھ میں آ گیا کہہ دیے تو بیان ختم کر دیا، تو اب وہ خاموش ہو گئے گاؤں کے لوگ۔ اب دوسرے دن پھر مشورہ ہوا گاؤں کے لوگوں کہ بھائی اس بار اگر درمیان میں شروع میں اگر کبھی پوچھ لیں تو ہر آدمی کو یہی کہنا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ پورے جو ہے یہ مشورہ کر کے طے کر لیے۔ اب بیان شروع ہوا، خطبہ ہو گیا، خطبہ ہونے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی سمجھ میں آیا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا تم سب بیوقوف ہو، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، جب سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کیسے سمجھاؤں؟ بیان ختم ہے۔ سمجھ میں آیا بولے تو بھی بیان ختم، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی بیان ختم۔ اب لوگ پریشان، کیا کریں، کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اب تیسرے دن لوگ بھی مشورہ کریں، دو گروپ بن جانا ہے، ایک گروپ کہیں کہ سمجھ میں آیا، ایک گروپ کہیں سمجھ میں نہیں آیا، تو تیسرا بیان ہے۔ تیسرے دن جو ہے حضرت آ کر شہر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھے، لوگوں سے پوچھا بیان بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی، کچھ لوگوں نے کہا سمجھ میں آئی۔ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی بات جس کو سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ لوگ جو ہے جس کو سمجھ میں آئی ہے اس کے پاس جا کے سمجھا لیں، بیان ختم۔ ہر صورت میں آدمی جو ہے بیان ختم کر رہا ہے۔ اب پریشان ہو، کون سا بھی اگر پلان بنائے تو حضرت جو ہے ہر پلان ہمارا توڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو لوگ جو ہے اس کے اوپر جانچ شروع کیے، بھائی آخر یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آئے؟ تو جانچ شروع ہوئی، اس کے بعد جو ہے پورا معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ آدمی عالم نہیں ہے، نہ کبھی مدرسے کی صورت دیکھا ہے، مدرسے میں گیا ہے، مکتب میں گیا ہے، الف کی شکل بھی اس کو معلوم نہیں ہے، بس یہ آدمی جو ہے علماء کی زندگی کو دیکھ کر علماء کا جو ہے خلیہ اپنا کر آیا ہوا۔ اب تمام لوگ جو ہے اس کو پکڑ کے پیٹنا شروع کیے، 3 دن تک تو ہمارا کھاتا رہا، پیتا رہا، ہمارے گھر میں جو ہے تم کو مہمان بنائے رہے اور ہر طرح کی عزت کرتے رہے، ایک بات بھی تم نے اپنی زبان سے نہیں کہا، تو جب ہم نے کھلایا ہے پلایا ہے، مہمان نوازی کی ہے تو یہ بھی مہمان نوازی قبول کرو، تو خوب اس کو پیٹے۔ اس کے بعد اس آدمی نے توبہ کیا اللہ سے کہ اللہ، عالم بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، عالم بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے بڑی قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اب آپ کے سامنے جو عمل ہوا ہے اس کو دیکھ کر اس طرح نہ سمجھیں، ایک زندگی دوسری، اس کا ایک زندگی کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی جو
جو ہے انسان کو دیکھنا ہے، اور انسان کو جو ہے انسان کی دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں، ایک باہر کی زندگی، ایک اندر کی زندگی، اور علماء کے لیے یہی جو ہے شان ہے، علماء کی شان یہی ہے کہ علماء جو ہے لوگوں کے سامنے اس طرح رہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ عالم جو ہے ہمارا امام جو ہے بہت بڑا مالدار ہے۔ یہ ضروری ہے عالم کے، ہمارے اکابر جو ہے یہی فرماتے ہیں کہ عالم کو دیکھ کر، کسی امام کو دیکھ کر مقتدی جو ہے ترس نہ کھائیں۔ مقتدی کے اندر جو ہے امام کا اگر ترس آ گیا تو امام کی عزت گھٹ جائے گی۔ اور یہاں تک جو ہے علماء کے جو بات یہ ہے، اگر علماء سے بڑھ کر، عالم سے بڑھ کر اگر کوئی بندہ جو ہے مفتی بن جاتا ہے تو اس کے لیے اور جو ہے بہت سارے قواعد ہیں، بہت سارے جو ہے ضابطے ہیں، بہت سارے جو ہے قوانین ہیں کہ مفتی کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کپڑا بھی اچھا ہو، اس کا جو ہے اس کی ٹوپی اچھی ہو، اس کے چپل اچھے ہوں، اس کا قلم، یہاں پر قلم، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مفتی ایسا ہو کہ اس کے جیب کے اندر جو قلم رکھا ہوا رہتا ہے، اس قلم کو دیکھ کر بھی لوگوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہمارے مفتی صاحب، ہمارے امام صاحب جو ہے بہت بڑے مالدار۔ تو اس طرح جو ہے زندگی گزارنے کا حکم ہے، تو علماء جو ہے اس طرح جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک ضروری بات تھی، میں نے عرض کی۔ تو یہ رات جو ہے یہ رات ہے کہ آج ہماری جو ہے چوتھی تاخرات ہے، 3 تاخراتیں ہماری گزر چکی ہے، تو اور ایک تاخرات ہماری آگے باقی ہے، ہفتے کے دن انشاءاللہ آئے گی۔ اگر ہم میں سے کوئی زندہ رہا تو انشاءاللہ اس رات کو پالیں گے، اگر کسی کی جو ہے زندگی ختم ہو گئی تو وہاں تک ہم جو ہے جا نہیں سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارا قرآن شریف مکمل ہوا، قرآن شریف آج جو ہے مکمل ہوا ہے۔ آج کے دن جو ہے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، عید کا دن ہے۔ آج کے دن کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کا دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے، عید تو یہ نہیں ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے سال میں صرف 2 دن عید کے بنائے ہیں، ایک رمضان کی عید، ایک بقرعید کی۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی دن عید کا نہیں ہے۔ آج کے دن کیوں خوشی مناتے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں ہم لوگ؟ وجہ اس کی ہے کہ آج ہمارا قرآن شریف مکمل ہوتا ہے، پہلے تراویح سے لے کر 30 پارے مکمل ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عید سمجھ کر نئے کپڑے پہنتا ہے تو آج کے دن عید سمجھ کر نیا کپڑا پہننا بھی اس کے لیے گناہ۔ اگر کوئی آدمی عید سمجھ کر اپنے گھر میں جو ہے اچھا سا اچھا کھانا پکاتا ہے تو بھی وہ آدمی جو ہے گناہ کرنے والا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج ہمارا جو ہے قرآن شریف مکمل ہو رہا ہے، اس خوشی میں جو ہے نئے کپڑے پہن رہا ہوں، تو انشاءاللہ رب العزت اس چیز کے اوپر اس کو ثواب دے گا۔ اگر کوئی بندہ قرآن شریف کے مکمل ہونے پر اپنے گھروں کے اندر اپنے مستورات کو، اپنے بچوں کو اچھا سا اچھا پہناتا ہے، اچھا سا اچھا جو ہے کھلاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ ثواب دے گا۔ تو صرف نیت کی جو ہے تبدیلی ہے، نیت میں فرق ہے۔ اگر آج کے دن کوئی آدمی عید سمجھے گا تو اس کا عمل جو ہے دے گا، نہیں آج کے دن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھائی ہمارا قرآن شریف مکمل ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں خوشی ہے، تو اس خوشی کے اوپر اللہ ثواب دیں گے۔ تو صرف نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیت بدل گئی، وہی ہمارا پرانا فرض ہے کہ 27ویں رات آتی ہے تو نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا سا اچھا جو ہے ہر گھر میں پکتا ہے، اچھا سا اچھا جو ہے ہم جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو جو ہے اپنے بچوں کو انعام بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ہم کر رہے ہیں پرانے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا۔ پرانے زمانے میں بڑے لوگ کس نیت سے شروع کیے ہمیں معلوم نہیں، اور یہی ہم کو امید بھی رکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ عمل جو شروع کیا ہے قرآن شریف کے ختم کی خوشی پر ہی شروع کیا ہوگا، عید سمجھ کر تو نہیں شروع کیا ہوگا۔ تو وہی پرانا طرز ہے ہمارا، لیکن اگر نیت کو بدل دیں گے تو نئے کپڑے پہننے پر بھی ثواب، اچھا کھانا کھانے پر بھی ثواب، اپنے بچوں کو کھلانے پر بھی ثواب، اپنے گھر کی مستورات کو پہنانے پر کھلانے پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ تو آج کا دن جو ہے، آج کی رات جو ہے ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی رات ہے، بہت ہی جو ہے مبارک رات ہے کہ آج جو ہے ہمارے لیے ہمارا قرآن شریف مکمل ہوا ہے۔ اور آئندہ جب رمضان آئے گا تو پتہ نہیں کہ قرآن سنانے والا رہے گا یا نہیں رہے گا۔
قرآن سننے والے آپ لوگ ہیں، آپ میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا معلوم نہیں. اسی چیز کو جو ہے غنیمت سمجھنا ہے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، زندگی کا کوئی کسی آدمی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ بھئی آپ کی اتنے سال جیے. اس رمضان الحمدللہ ہم نے قرآن شریف مکمل کیا، اور ہم لوگوں نے جو ہے، میں بھی اور ہمارے حافظ صاحب دونوں بھی جو ہے قرآن شریف جو ہے بہت ہی شوق سے قرآن شریف جو ہے آپ لوگوں کو سنائے ہیں. قرآن شریف سنانے کے لیے معمولی محنت نہیں ہوتی، بہت بڑی محنت کرنے کے بعد آپ کے جو ہے مسئلے پکڑ کر قرآن شریف سنانے کے لائق بنتا ہے. صرف میں اپنا کہتا ہوں کہ جو پارا مجھے سنانا ہے، میری عادت ہے کہ اس پارے کو یاد کرنے کے بعد، یاد سے پہلے نہیں، یاد کرنے کے بعد 11 بار پڑھ کر مسئلے پہ کرتا ہوں. 11 بار پڑھ کر اگر آدھا پارا بھی اگر سنانا ہے تو 11 بار اگر پڑھیں گے تو تقریباً جو ہے میرے جو ہے ایک دن میں 10.5 پارے ہو جائیں گے. 10.5 پارے جو ہے 6.5 5.5 پارے ہو جائیں گے. 5.5 پارے ایک دن میں جو ہے پڑھ کر میں مسئلے پہ کرتا ہوں. کیوں؟ ہمارے اکابرین کا فرمان ہے. حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو ہے بنگلور کے بہت بڑے جو ہے عالم الدین، 3 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا ہے. سبیل الرشاد بہت بڑا جو ہے مدرسہ ہے حضرت کا، تقریباً جو ہے 500-600 بچے پڑھتے ہیں. میں بھی جو ہے 2 سال وہاں پڑھا ہوں. تو حضرت جو ہے فرماتے تھے کہ جب قرآن شریف سنانے کا موقع آئے تو یاد کرنے کے بعد پارے کو، ہر پارے کو 11 مرتبہ پڑھ کر مسئلے پہ کھڑنا. یاد کرنے کے بعد، یاد کرنے سے پہلے نہیں. یاد کرنے کے لیے کتنے بار پڑھنا پڑتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یاد ہونے کے بعد 11 بار قرآن شریف کو ہر پارے کو پڑھو، اس کے بعد جو ہے مسئلے پہ پڑھو. تو جب سے میں نے حضرت کی بات سنی ہے اسی وقت سے میرا عمل الحمدللہ چل رہا ہے، اور کوئی پارا تو میں جو ہے 16 مرتبہ بھی پڑھتا ہوں. تو اس کے بعد جا کے مسئلے پہ کھڑ کر سنانا ہوتا ہے، اور اتنے بار پڑھ کر بھی ہمت نہیں ہوتی. کبھی جو ہے رکعتوں کی جو ہے تعداد کا مسئلہ ہے کہ رکعتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. قرآن شریف کی کوئی آیت نہ چھوٹے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اگر درمیان میں ایک آیت چھوٹ گئی تو وہ آیت جو چھوٹ رہی ہے وہ آیت امام کو یاد نہیں آتی. صرف وہی آیت اگر پڑھنا چاہے تو امام کے لیے بڑا مشکل، پیچھے سے آنا پڑتا ہے. پھر شروع صفحے سے جہاں سے جو ہے رکعت شروع ہوئی ہے وہاں سے پھر دہرانا پڑتا ہے، تو تب جا کے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اتنی جو ہے قربانیوں کے بعد جو ہے قرآن شریف مکمل ہوتا ہے. تو قرآن شریف مکمل ہونے پر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن شریف مکمل ہونے پر اللہ قبول فرماتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک حافظ قرآن کو ختم کرنے کے لیے بہت جو ہے قربانی دے کر قرآن ختم کرتا ہے. اس کے بعد جا کر جو ہے اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو آج جو ہے ہمارا قرآن شریف مکمل ہوا ہے اور تاخرات بھی ہے ہماری، تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی. ختم قرآن کی مجلس بھی ہے اور تاخرات کی بھی مجلس ہے. تو تاخرات میں بھی دعا قبول ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور ختم قرآن کے اوپر بھی دعا قبول ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. دونوں بشارتیں جو ہے جمع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہم کو، اور اس امید میں رانی کے دانے کے برابر بھی کسی آدمی کو کمی محسوس نہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی رانی کے دانے کے برابر بھی شک کرے تو اس شک کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ دعا قبول نہ کرنا. تو ہر آدمی کو جو ہے 100% اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آج تاخرات بھی ہے اور ختم قرآن کی مجلس بھی ہے، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ ضرور قبول کرے گا. ہر آدمی، ہر ساتھی جو ہے اس کے اوپر امید رکھے. اب یہ تاخراتیں جو ہیں بہت ہی اونچی راتیں ہوتی ہیں، فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں تاخراتوں میں گزر چکی ہے. آج جو ہے چوتھی تاخرات ہے، اس کے بعد جو ہے ایک تاخرات ہماری باقی ہیں. تو ان تاخراتوں کی جو ہے جتنی ہو سکے قدر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان تاخراتوں کی قدر نہیں کریں گے، ایسے ہی جو ہے تاخراتوں کو گزار لیں گے اور دوسرے راتوں کی طرح اس رات کو بھی جو ہے بیکار گزار لیں گے، تو پھر جو ہے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی. اور رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کی مغفرت کر دیں. اگر رمضان کا مہینہ آنے کے بعد، تاخراتیں آنے کے بعد بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو سکے تو پھر ہمارے لیے اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے؟
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان سے بڑھ کر آخراتوں سے بڑھ کر مسلمان کی مغفرت کے لیے اس سے کوئی بہترین موقع نہیں رہے گا. تو اس لیے آج کی رات جو ہے خوب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اللہ کو منانا ہے اور اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرنا ہے. پکی سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو, ہماری توبہ کو قبول کریں گے, دعائیں ہماری قبول ہوں گی. اور جب دعائیں قبول ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. آج حالات کیسے چل رہے ہیں, ہر مسلمان پریشان ہے. کوئی مسلمان جو ہے باہر کے معاملات سے پریشان, تو کوئی مسلمان جو ہے اندر کے معاملات سے پریشان. گھریلو معاملات بھی ویسے ہی ہیں, باہر کے معاملات بھی ویسے ہی ہیں. کوئی مسلمان جو ہے بچوں سے پریشان ہے, کوئی مسلمان جو ہے آمدنی کے اعتبار سے پریشان ہے. تو آج جو ہے مسلمان بہت پریشانیوں میں مبتلا ہے, اور اتنی پریشانیاں پیچھے کی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوں گی. اتنی پریشانیاں آج ہمارے زندگیوں میں ہیں, اور یہ تمام پریشانیاں الگ ہیں. اس کے علاوہ اور بڑی بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. نقاب کے اوپر پابندی, پردے کے اوپر پابندی, برقعے کے اوپر پابندی ہوتی ہے, کبھی اذان کے اوپر. ابھی جو ہے مہاراشٹر کا جو وہاں واقعات ہو رہے ہیں اذان کو لے کر, کیسے کیسے جو ہے واقعات ہو رہے ہیں, اور وہاں کی حکومت نے بالکل جو ہے سختی سے یہ حکم لگا دیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے اذان نہیں ہوگی, اذان بالکل نہیں ہوگی. اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ ہمت کر کے اذانیں دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی محنتوں کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. تو یہ حالات جو ہے کیوں آ رہے ہیں, سوچنے کی ضرورت ہے. مسلمان کو ان چیزوں کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے دل کو جو ہے تمام چیزوں سے پاک کر دیں. تمام ٹینشن جو ہے اپنے دل دماغ سے نکال کر تنہائی میں جو ہے 2 منٹ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچے کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں ہمارے اوپر. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہماری مسجدوں کے باہر غیر مسلم لوگ جو ہے بچوں کو لے کر آتے تھے دم کرانے کے لیے. کتنے لوگ دیکھے, اب تو جو ہے بہت کم ہو چکا ہے. میرا بچپن کا زمانہ میں جو ہے ہمارا محلہ جو ہے مرکز کا محلہ ہے, تو مرکز جب بھی جاتا ہوں تقریباً مغرب اور عشاء کی نماز میں, ان 2 نمازوں میں اکثر لوگ جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے تھے, اور آ کر نمازی ان سے دم کرا کر لے کے جاتے تھے. اور اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسجد کو لے کر جائیں گے اپنے بچوں کو اور نمازیوں سے دم کرائیں گے تو ہمارا بچہ جو ہے اچھا ہو جائے, ہمارے بچے کی بیماری اچھی ہو جائے. لوگ یہ سمجھتے تھے. لیکن وہی لوگ آج ہمارے دشمن بنے ہوئے. جو لوگ اپنے بچوں کو لا کر ہمارے پاس دم کراتے تھے وہی لوگ ہمارے دشمن بنے ہوئے. اور ہم جو ہے بہت ہی اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ جو ہے عیش اور فلک کی زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہاں مہاراشٹر, کہاں تلنگانہ. ہمارے یہاں پر ایسے مسائل نہیں آئیں گے. ہم جو ہے مل جل کر رہتے ہیں. صحیح بات ہے, مل کر رہتے ہیں, مل جل کر رہتے ہیں. جتنا یہاں مل جل کر رہتے ہیں ایسا ہی جو ہے دوسرے اسٹیٹوں میں مل جل کر لوگ رہتے ہوں گے. ایسی جو بات نہیں کہ بھائی زمانے سے مسلمان اور ہندو کے درمیان جو ہے جھگڑے چل رہے ہوں, لڑائیاں چل رہے ہوں, اور مسلمان جو ہے غیر مسلم سے دشمنی کرتا ہو, غیر مسلم جو ہے مسلمان سے دشمنی کرتا ہو. ایسی تو بات نہیں ہو سکتی. وہاں بھی جو لوگ جو ہے سب ایک ساتھ جو ہے مل جل کر رہتے تھے, لیکن اب جو ہے لوگوں کے اندر نفرتیاں آ گئی, دشمنیاں آ گئی. تو اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ بھئی کہاں مہاراشٹر ہے, کہاں جو ہے یو پی ہے, کہاں جو ہے کرناٹک ہے, ہمارا گاؤں بہت دور ہے, ہمارے گاؤں کے اندر ایسے مسائل نہیں ہوں. ہم صرف جو ہے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر 2 ایسے واقعات ہمارے گاؤں میں پیش آئے, 2 ایسے واقعات, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں. ایک واقعہ اذان کے اوپر پیش آیا ہمارے گاؤں میں, اور لوگوں کے درمیان چرچا ہو رہی ہے. کب چرچا ہو رہی ہے؟ سحری کے وقت میں جب اذان مائک سے, لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے سحری کے وقت کا, تو اس اعلان کو لے کر لوگوں میں جو ہے چرچا ہوا
کہ کیا کیا جائے. دو آدمی تھے, دو آدمیوں کے درمیان جو ہے بات ہوئی تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے روک لگانا ہی لگانا. دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی روک لگانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں, لاؤڈ اسپیکر کو بند کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں. دوسرے اسٹیٹوں میں شروع ہو چکا ہے, ہر حال میں یہاں بھی شروع ہو جائے. لوگ جو ہے اتنا آسان سمجھ رہے ہیں. اور ایک واقعہ بھی پیش آیا تو ہم جو ہے خواب و خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو ہے یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے قلعہ کلا ہے, فلانے لوگ ہماری مدد کو آ جائیں گے, فلانے لوگ جو ہے ہماری جو ہے سپورٹ میں ہو جائیں گے. وقت آئے گا تو کوئی جو ہے ہمارا سپورٹ نہیں کرتا, کوئی ہمارا جو ہے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. آج جس کو ہم اپنے جو ہے مددگار سمجھ رہے ہیں وہی لوگ جو ہے ہمارے دشمن بن جائے. آج جو لوگ یہ چرچے کر رہے ہیں کہ اذان کو بند کر دیا جائے, کہ آخر جو ہے یہ لوگ ہمارے گاؤں میں سالوں سے رہتے ہیں, سالوں سے رہ رہے ہیں, سالوں سے جو ہے ان کے دل دماغ کے اندر یہ بات نہیں تھی, سالوں سے وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, لیکن آج کیوں یہ بات ان کے جو ہے دل دماغ کے اندر آ گئی. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو جو ہے اپنا سمجھنا جو ہے آج کے زمانے میں بہت بڑا دھوکہ ہے. تو یہ جو ہے سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمان کے اعمال بگڑ چکے. مسلمان کو جو ہے آج اذانوں کے اوپر پابندی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. مسلمان کو جو ہے جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان خود جو ہے اذان کی قدر نہیں کرتا, اذان کی بالکل قدر نہیں کرتا مسلمان. اور یہاں تک جو ہے فرمایا گیا ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اذان ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی دنیا کی بات کرتا ہے, دین کی بات کرنا جائز ہے, پہلے سے اگر دین کی بات چل رہی ہے درمیان میں اذان ہو گئی تو اس آدمی کو جو ہے اختیار ہے, چاہے تو اپنی بات کو روک لے, چاہے جو ہے آگے جو ہے بڑھاتا ہے. دین کی بات کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں, کوئی جو ہے سختی نہیں, لیکن کوئی آدمی اذان ہوتے ہوئے دنیا کی بات کرے گا تو اس کا یہ عمل اتنا خطرناک عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی, کوئی مسلمان ہوتے ہوئے اذان کے درمیان دنیا کی باتیں کرے اور چیختا رہے, چلاتا رہے, تو وہ آدمی اپنی زندگی میں کتنا بھی بڑا عبادت گزار بن جائے لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا, مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. چھوٹا عمل ہے, چھوٹا گناہ ہے, لیکن سزا کتنی بڑی ہو رہی ہے. کتنا بھی بڑا آدمی جو ہے پابند رہے, اذان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کر دیں گے, اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکالے. وہی انسان کی کامیابی ہے, وہی مسلمان کی کامیابی ہے کہ مسلمان جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے, ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. لیکن فرماتے ہیں علماء کرام کہ اگر کوئی بندہ, کوئی مسلمان اذان کے درمیان چیختا رہے, چلاتا رہے اور دنیا کی باتیں کرتا رہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو اس کے باوجود بھی اپنی بات کو نہیں روکتا تو اللہ رب العزت جو ہے مرتے وقت اس کے زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری نہیں کرے. تو جب ہم نے اپنے عبادتوں کی قدر نہیں کی, اپنے اعمال کی ہم نے قدر نہیں کی, تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے حالات لا رہے ہیں. پردے کے اوپر اور برقعے کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, اور کرناٹک کا ہائی کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ اسکول جانے والی ہر طالب علم اس کو جو ہے اسکول کے یونیفارم میں جانا پڑے گا, کالج کے یونیفارم میں جانا پڑے گا. وہ لڑکی, وہ بچی جو ہے کسی بھی طریقے کا کوئی پردہ اور کوئی جو ہے برقعے کا بندوبست کر کے نہیں جائے گی. فیصلہ آ چکا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے قدر نہیں کی. کیا ہم اس کے اوپر 100% عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مستورات کو ہم پردے میں رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری مستورات کو ہم برقع پہنا کر باہر جو ہے لے کے جانے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں, میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو جو ہے برقعے کے بغیر گاڑیوں میں بٹھا کے گھمانے لے کے جاتے رہتے ہیں. جب مسلمان کسی عمل کی جو ہے قدر نہیں کرتا تو اللہ رب العزت جو ہے حالات لا کر کھڑا کر دے. اذان کی ہم قدر نہیں کرتے تو اذان کے اوپر پابندی آ گئی. برقعے کی ہم جو ہے قدر نہیں کرتے, برقعے کا ہم اہتمام نہیں کرتے, اپنے مستورات کو جو ہے پردے میں نہیں رکھتے
تو برقعے کے اوپر بھی پابندی آ گئی. اس سے پہلے تقریباً جو ہے ایک 10 سال پہلے سمجھو ایک مسئلہ اٹھا تھا داڑھی کے اوپر. ہمارے ہندوستان کی داڑھی کے اوپر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے حکومت کے تحت یہ قانون بنانے کا پوری تیاری ہو چکی تھی کہ مسلمان کو ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو داڑھی اپنے جو ہے چہرے سے نکالنا پڑے. لیکن پھر بھی ہمارے اکابر جو ہیں اس کے اوپر محنت کی، اس کے اوپر جو ہے بہت ہی جد و جہد کر کے حکومتوں سے ٹکرا کر انہوں نے اس جو ہے قانون کو فیل کر دیا. دلی کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہے رام لیلا میدان، اور اس میدان کے اندر بڑے بڑے جو ہے پروگرام ہوتے ہیں، دنیا کے بھی ہوتے ہیں، دین کے بھی ہوتے ہیں. تو اس میدان میں بہت بڑا جو ہے اجتماع ہوا، بہت بڑا جو ہے ایک جلسہ ہوا. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو ہے جمعیت کی طرف سے حضرت جو ہے صدر تھے حضرت کے جو ہے ماتحتی میں. تو اس جو ہے جلسے کے بعد حالات جو ہے ایسے ہوئے کہ حکومت کو جو ہے وہ بل واپس لینا پڑا. تو کسی چیز کی مسلمان قدر نہیں کرتا تو اللہ رب العزت جو ہے اس چیز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اعمال کو جو ہے بنانے کی کوشش کریں. اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، بہت تھوڑا حصہ باقی ہے. اللہ سے پکی سچے توبہ کریں. یہاں آج مجمع کی طرف بیٹھا ہوا ہے، ان میں اس مجمع میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ایک روزہ بھی نہ چھوٹا، جن کا ایک روزہ بھی نہ چھوٹا ہو بتائیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تراویح ایک رکعت بھی جن کی نہ چھوٹی. ہوں گے 10 15 20. میری بات جو ہے آپ لوگوں کو بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن معاف کرنا معذرت چاہتا ہوں. یہ حقیقت بات ہے کہ ہم جو ہے قدر نہیں کرتے. رمضان کی ہمارے پاس قدر نہیں، تراویح کی ہمارے پاس قدر نہیں، اللہ کے گھروں کی ہمارے پاس قدر نہیں. جائیں ایک مرتبہ یو پی کے اندر آج کی نیوز ہے کہ آج جو ہے یو پی حکومت نے تقریباً 700 سے زیادہ مدارس کو بند کرنے کا قدم اٹھایا. 700 سے زیادہ مدارس کو. حالات ایسے ہو رہے ہیں، مدرسے ہمارے بند ہو رہے ہیں، مسجدیں کتنی شہید ہو گئی مسجدیں. لیکن اس کی ہمیں کچھ بھی فکر نہیں. تھوڑا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر جو ہے سوچے، اگر یہ مدرسے بند ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئی تو ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان کیسا بچے گا ہمارا؟ ایمان کو بچانے کے لیے ضروری یہ 2 چیزیں، مدرسے بھی رہیں، مسجدیں بھی رہیں. اور حکومت جو ہے یہی کوشش کر رہی ہے. جب ہمارا ہندوستان جو ہے غلام بنا ہوا تھا اور اس زمانے میں ہمارا اکابر جو ہے بہت بڑی قربانیاں دے رہے تھے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس وقت انگریز نے 3 طرح کی جو ہے محنتیں کی، 3 طرح کی محنتیں کی تھی. اور وہ 3 طرح کی محنتیں اتنا زور لگایا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اسلام ختم ہو جائے. اور اسلام ختم کرنے کے لیے انگریز جو ہے اپنے بہت بڑا جو ہے ایک وفد آیا، بہت بڑی جو ہے جماعت آئی ہندوستان میں، اور اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی تھی. لیکن اسلام ختم نہیں ہونے والا، اسلام ختم نہیں ہوا اس زمانے میں. اور جتنا لوگ جو ہے کوششیں کر رہے ہیں، لوگ جو ہے اسلام کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے، انگریز جو ہے بہت پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے، اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنا پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، اور اتنی ساری محنتیں دن رات ہم جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ جو ہے فرق نہیں آ رہا ہے. کیا بات؟ تو باہر ممالک سے، لندن سے، جرمن سے بڑے بڑے جو ہے پادری آئے ہندوستان. کیوں؟ یہی اسی میٹنگ کے لیے آئے تھے کہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیا جائے. اسلام کو ختم کرنا ہے تو کون سی چیز پہلے ختم کی جائے؟ تو اس میٹنگ میں جو ہے ایک بل پاس ہوا، اور اس بل میں 3 چیزوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. ایک قرآن شریف کو، ایک علماء کی ذات کو، اور ایک جو ہے مدرسے اور مسجدوں. ان 3 چیزوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. دلی کے اندر اس وقت جو ہے بہت بڑے بڑے مدارس چلتے، اور حضرت جو ہے شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ آج ہمارا بر صغیر، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان، چاہے بنگلہ دیش، ان تین ممالک میں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے سری لنکا ہے اور اسی طریقے سے افغانستان ہے، تو ان ملکوں میں جو بھی عالم بنتا ہے ہر عالم حضرت کا شاگرد ہے، ہر عالم حضرت کا شاگرد۔ جب بخاری شریف شروع ہوئی تھی ہماری مسجد کے اندر، تو اس وقت میں نے اپنی سمجھ سنائی تھی کہ میں نے اس کتاب کو میرے استاد محترم سے پڑھا، انہوں نے ان سے، ان کے استاد سے انہوں نے، ان کے استاد سے انہوں نے، ان کے استاد سے، آخر میں حضرت شاہ مفتی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جو ہے ہماری جو ہے سند پہنچتی ہے۔ ان ممالک میں جو بھی بندہ عالم ہوتا ہے ہر عالم حضرت کا شاگرد ہے۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ حدیث کا علم لانے والے مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ سے حضرت تھے۔ حضرت سے پہلے کسی نے جو ہے ہندوستان کے اندر حدیث کا علم نہیں لایا۔ اتنی بڑی قربانیاں دے کر حضرت نے جو ہے حدیث کا علم لایا، اور حضرت کے زمانے میں حضرت کا جو ہے بہت بڑا مدرسہ چلتا تھا۔ لیکن جب یہ پریشانیاں شروع ہو گئی، یہ جھگڑے شروع ہو گئے، تو انگریز نے تین چیزوں کو نشانہ بنایا: یہ قرآن شریف ختم کر دیا جائے، یہ علماء کی ذات کو ختم کر دیا جائے، اور ایک جو ہے مدرسے اور مسجدوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس پلان کے تحت حضرت کا مدرسہ جو ہے شہید کر دیا گیا۔ کئی سالوں سے چلتا تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، اور اس زمانے میں، آج کے زمانے میں تو علمی مرکز جو ہے ہمارا یو پی کا دیوبند گاؤں ہے، اسی گاؤں کے اندر بہت بڑا ادارہ ہر عالم کا جو ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، وہاں موجود ہے۔ لیکن اس زمانے میں دلی جو ہے مرکز تھی علمی اعتبار سے، تو حضرت کا جو ہے اتنا بڑا مدرسہ ہونے کے باوجود بھی مدرسے کو جو ہے بلڈوزر سے گرا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن روکنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ ایک آدمی بھی جو ہے سامنے آ کر مدرسے کو کیوں گرا رہے ہو، کیوں شہید کر رہے ہو، ایک آدمی بھی روک نہیں سکا۔ اور اس کے بعد قرآن شریف کو ختم کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو کئی لاکھوں کروڑوں قرآن شریف کو انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا، اور ان کا ایک ذہن جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر قرآن شریف ختم ہو گیا تو ہندوستان سے علماء ختم ہو جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا۔ اور وہ پاگل لوگ تھے، بے وقوف تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن شریف کتابی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج پوری دنیا سے کتابی شکل میں قرآن شریف جو موجود ہے، اگر تمام قرآن شریف کو ختم کر دیا جائے پھر بھی قرآن شریف باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ حافظوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ جو حافظ مدرسے میں پڑھتا ہے 30 پارے 6606 آیتیں اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں انگریزوں نے بڑی قربانی دی، بڑی جو ہے محنت کی، بڑی محنت کر کے قرآن کو جلایا، اور ایک مکتب میں پہنچے، مکتب میں پہنچ کر وہاں جو قرآن شریف تھے سب کو جلا دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو انگریز نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو ہے قرآن شریف ختم ہو جائے، ہندوستان میں ایک بھی قرآن شریف باقی نہ رہے۔ تو حضرت نے کیا کیا، ایک بچے کو کھڑا کر کے بیٹا پڑھو، تو بچہ جو ہے پڑھتا گیا۔ اب حضرت جو ہے انگریز سے کہنے لگے کہ قرآن شریف کو ختم کر دو گے، کتاب کی شکل میں جو قرآن شریف موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، ختم کر دو گے، جلا دو گے، لیکن بچوں کے سینوں میں جو قرآن شریف محفوظ ہیں ان قرآن شریف کا تم لوگ کیا کرو، ان کو کیسے مٹاؤ گے، ان کو کیسے جلاؤ گے؟ تو بہت جو ہے محنتیں کر کے لوگ جو ہے اس زمانے میں انگریز نے یہ جو ہے قدم اٹھایا تھا کہ قرآن شریف اگر ختم ہو گیا تو اسلام جو ہے ختم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے آج جو ہے حکومتیں، جس طرح اس زمانے میں انگریز جس لائن سے محنت کیا تھا، تو اسی طریقے سے آج حکومت بھی محنت کر رہی ہے۔ مدرسوں کو ٹارگیٹ بنایا ہے، مسجدوں کو ٹارگیٹ بنایا ہے، اور مدرسے بند ہو رہے ہیں، مسجدیں بند ہو رہی ہیں، اور علماء جن کو جو ہے وہ علماء جو میدان میں آ کر کام کرتے ہیں ان کو جو ہے اندر ڈالا جا رہا، اندر جو ہے جیل کے اندر جو ہے ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ 2 سال پہلے حضرت جو ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب یو پی کے، حضرت جو
جو ہے ان کو جو ہے قید کر دیا گیا. کوئی بھی ان کا جو ہے دوش نہیں تھا, کوئی بھی غلطی نہیں تھی. CBI جانچ ہوئی, جانچ میں جو ہے ایک بات انہوں نے ریکارڈ میں لکھا, وہ یہ ہے کہ ان کو اس وجہ سے قید کر دیا گیا کہ یہ جو ہے لوگوں میں جا کر جنت کی لالچ دیتے ہیں, جنت کی لالچ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے قید کر دیا گیا. جو بنائے ہیں اس جو ہے کیس کو, یہ ذریعہ بنایا ہے اس بات کو, تو لوگوں کو عقل بھی نہیں ہے کہ جو جنت جو ہے دکھنے والی چیز نہیں, جنت دکھنے والی چیز نہیں ہے, نہیں دکھنے والی چیز کے بارے میں یہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر یقین ہو رہا ہے. کون سے جو ہے اس پہ جو ہے تعجب کی بات ہے, لیکن لوگ جو ہے اس کو جو ہے ایک ذریعہ بنا کر اسی بات کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے اندر ڈال دیا گیا. 2 سال ہو گئے حضرت جو ہے اندر. تو یہ حکومتیں جو ہے اسی کے اوپر جو ہے محنتیں کر رہی ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کریں, ہم جو ہے سدھرنے کی کوشش کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں, اللہ کے احکامات پر آنے کی کوشش کریں. کب تک جو ہے ہم نمازوں سے دور رہیں گے, کب تک ہم مسجدوں سے دور رہیں گے, کب تک ہم جو ہے اللہ کے حکموں کو توڑ کے زندگی گزارتے رہیں گے. ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے, ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ پڑھیں گے ہمارے جنازے پر, تو اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. کیسے کیسے نعمتیں اللہ ہمیں دے رہے ہیں, کتنے جو ہے عیش و عشرت کی زندگی ہماری اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز جو ہے ہمارے لیے دے رہے ہیں. پیچھے کا زمانہ یاد کریں, صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, کتنی مشقتوں کا زمانہ, صحیح طریقے سے پیٹ بھر کا کھانا نہیں ملتا, اپنے بدن جو ہے پورے مکمل طریقے سے ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کر رہے ہیں صبح کی نماز میں کہ صحابی جو ہے نماز کے بعد آتے ہیں, صحابی جو ہے نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیوں اس طرح کر رہے ہو, جماعت سے کیوں نماز نہیں پڑھتے, جماعت ہو جاتے ہیں بعد میں آ کر کیوں نماز پڑھتے ہو, اتنا کیوں سوتے ہو, اتنا جو ہے نیند کیسے آتی ہے تم کو. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نیند کی شکایت نہیں ہے, کھانے پینے کی شکایت نہیں, میرے اور میرے بیوی کے لیے ایک ہی جوڑا ہے, میرے اور میرے بیوی کے لیے ایک ہی جوڑا ہے. اذان ہوتی ہے تو میری بیوی جو ہے وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھتی ہے, نماز پڑھ کر وہ جو ہے اندر چلی جاتی ہے اور کپڑے مجھے دے دیتی ہے, تو وہ کپڑے پہن کر میں آتا ہوں تو آنے تک نماز ہو جاتی ہے. ایک جوڑے میں دونوں کی زندگی گزر رہی ہے. ہم میں سے کسی کی زندگی اتنی خطرناک ہے, آرام کے ساتھ آج ہر آدمی کے پاس جو ہے 15 سے 20-25 جوڑے ضرور ہیں. اتنا اللہ نے نوازا ہے, پیٹ بھر کر اللہ کھلا رہے ہیں, ہر ضرورت ہماری پوری کر رہے ہیں, پھر بھی جو ہے ہم اللہ کے گھر سے دور, نمازوں سے دور. نمازوں کو کوئی جو ہے پابندی نہیں, ہمارے یہاں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں, نمازوں کا کوئی خیال نہیں. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, کتنے لوگ روزے چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں. اور مسئلہ ہے اسلامی اگر حکومت ہو تو جو مسلمان روزے کا, رمضان کا روزہ چھوڑ کر سب کے سامنے کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. اسلامی اگر حکومت ہو, ایسا نہ سمجھے کہ بھی فلانا آدمی جو ہے روزہ چھوڑ کے کھا رہا ہے جاؤ اس کو مانگو, ایسا کریں گے تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گا. کبھی جو ہے مفتی صاحب نے جو ہے اعلان کر دیا ہے, بیان میں بول دیا ہے مسئلہ, تو میں عمل کروں گا, جا کے عمل نہیں کرنا. یہاں جو ہے اس کی اجازت نہیں. ہمارا ملک جو ہے جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے. ہمارے ملک میں اسلامی بہت سارے قوانین نہیں چلتے. کچھ قوانین ہیں جن کے اوپر جو ہے حکومت کو کوئی جو ہے پریشانی نہیں, ان کے اوپر ہم عمل کر لے سکتے ہیں. لیکن بہت سارے مسائل کے اوپر حکومت کو جو ہے اختلاف ہے, حکومت کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ ڈاؤٹس ہیں, تو اس وجہ سے وہ قانون جو ہے ہمارے ملک میں نہیں چلتا. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جو ہے گزشتہ سال اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, رمضان کا مبارک مہینہ تھا تو آخر اشرا ہی چل رہا تھا, تو حضرت جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو حضرت جو ہے, حضرت کے پاس میں نے مشکات شریف پڑھی ہے, تو حضرت
حضرت مشکات شریف پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ جو ہے یہ بات حضرت نے کہا کہ سعودی کے اندر ایک آدمی جو سعودی کا وہاں کا جو باشندہ ہے کفیل جس کو کہتے ہیں، اس آدمی کے پاس دو لوگ کام کرتے تھے، ایک مسلمان تھا ایک غیر مسلم تھا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آیا، رمضان کا مبارک مہینہ آنے پر مسلمان نے روزہ رکھا، غیر مسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے، روزے کا کوئی جو ہے اس کے زندگی کے اندر کوئی نام و نشان نہیں، کوئی جو ہے اسے وہ آدمی جو ہے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن غیر مسلم ہے روزہ نہیں رکھا۔ اور دوپہر کے وقت میں شراب پی رہا ہے، تو یہ آدمی غیر مسلم روزہ نہیں رکھا اور دوپہر کے وقت میں جو ہے شراب پی رہا ہے، تو کفیل کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی، تو کفیل جو ہے اتنا غصہ ہو گیا، اتنا غصہ ہو گیا، گیا اندر جا کر جو ہے اپنا ہتھیار لایا، لا کر ریوالور لایا اور لا کر جو ہے اس کو جو ہے ختم کر دیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ وہاں جو ہے یہ قانون اب بھی چلتا ہے، لیکن حکومتی سطح کے اوپر جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، لیکن اسلامی حکومتیں وہاں جو ہے عمل کیا جاتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے یعنی اس کفیل نے اس غیر مسلم کو جو ہے مار دیا، مارنے کے بعد اس کی دیت بھی ادا کر دی، یعنی خون بہا کا جو قیمت ہوتی ہے اس کی قیمت بھی ادا کر دی۔ تو رمضان کا روزہ چھوڑنے پر اتنا جو ہے بڑا سخت جو ہے اتنی بڑی سخت سزا ہے دنیا کی، اب اللہ آخرت میں کیا سزا دیں گے وہ معلوم نہیں، اور اس کے اوپر ملنے والا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا کوئی آدمی ایک روزہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے رکھے گا، اللہ اس کی پیچھے کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کیا چاہیے؟ گناہوں کی مغفرت کے علاوہ کوئی چیز مسلمان کی نگاہ میں بڑی ہو سکتی ہے، کوئی نعمت مسلمان کی نگاہ میں بڑی ہو سکتی ہے؟ مسلمان کے لیے یہی افضل چیز ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمان کے گناہ معاف ہو جائے، مسلمان کی مغفرت ہو جائے، مسلمان جو ہے بخشا جائے۔ تراویح کے بارے میں اس سے پہلے بھی جو ہے پہلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک تراویح کا ایک سجدہ ادا کرتا ہے تو 1500 نیکیاں اللہ دے گا، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں۔ 20 رکعت ہوتے ہیں تراویح کے، ہر رکعت میں 2 سجدے، ہر رکعت کے 2 سجدے کے اوپر 3000 نیکیاں، 2 رکعتوں کے 4 سجدوں پر 60,000 نیکیاں۔ صرف جو ہے 2 رکعت کے 4 سجدوں پر 60,000 نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، تو وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جس کا ایک سجدہ بھی نہ چھوٹا ہو۔ رمضان تراویح کا ایک سجدہ بھی جس کا نہ چھوٹا ہو، اتنا خوش نصیب آدمی ہے، اور کتنے لاکھوں کی نیکیاں اس کے نام عمل میں جمع ہو۔ اتنا اللہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس کی قدر نہیں، ہم جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ دنیا اور دنیا کی مال و دولت یہی، اور مسلمان جو ہے اتنا مطمئن ہو کہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، دنیا میں مشغول ہے کہ دنیا ہی اس کی جنت ہے، دنیا ہی اس کے لیے اللہ نے جنت بنا دی ہے۔ اسی جو ہے ذہن میں، اسی جو ہے خوشی میں مسلمان جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمان کو جو ہے اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، مسلمان کے دل کے اندر یا تو اللہ سے محبت ہو یا تو اللہ کا ڈر ہو، دونوں چیزیں بھی کوئی ایک ضروری ہے۔ 2 چیزیں بھی اگر نہ رہے تو مسلمان جو ہے پھر کام کا بھی نام کا مسلمان رہ جائے۔ تو رمضان جو ہے گزر رہا ہے، آگے رمضان ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی آگے رمضان میں محنت کر لیں، کیا محنت کریں گے؟ آج جو ہے ہماری زندگی باقی ہے، آگے زندگی کون کس کی گارنٹی ہے آگے رمضان تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ پچھلے رمضان میں ہماری اسی مسجد کے مصلی ہمارے درمیان میں موجود تھے، لیگ کا کام کرتے تھے ولی بھائی، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیا ان کو معلوم تھا آگے رمضان آنے سے پہلے دنیا سے جاؤں گا؟ معلوم نہیں تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا، چلے گئے۔ تو آگے رمضان آنے تک ہم میں سے کون رہے گا، کون نہیں رہے گا؟
میں آج جو ہے آپ کے سامنے چیئر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، اگر میری زندگی ختم ہو گئی آگے رمضان میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کی زندگی ختم ہو گئی تو آپ جو ہے نظر نہیں آئیں گے۔ اتنی جو ہے زندگی ہماری اتنی مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ زندگی کے بارے میں بتاؤ، کتنا تمہیں اعتماد ہے زندگی کے اوپر؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، صبح ہوتی ہے تو شام ہونے تک ہمیں جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ زندگی کے اوپر بہت بڑا اعتماد ہے تم لوگوں کو کہ صبح سے شام تک کا جو ہے تم لوگ حساب لگا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ صبح میں ہم رہیں گے، شام ہونے تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ سنو، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز میری مکمل ہو جاتی ہے، سیدھے طرف سلام پھیر لیتا ہوں، دیگے طرف سلام پھیرنے کا موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کا بھی مجھے بھروسہ ہے، اس کی بھی مجھے گارنٹی ہے۔ اتنی جو ہے مختصر سی زندگی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی میں ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں، یا اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں، یا صحابہ کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں، یا اللہ کے حکموں کو جو ہے پورا کر رہے ہیں؟ کون سا کام ہمارا شریعت کے مطابق ہو رہا؟ بتاؤ، چاہے خوشی کا چاہے غم کا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہمارا جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی زندگی ہماری گزر گئی اتنی بڑی زندگی، آگے زندگی معلوم نہیں کب تک ہے، تو اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں۔ آج ہم دنیا کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، صبح ہماری دکانیں 8-9 بجے کھلتی ہیں تو رات جو ہے 8 بجے کے بعد بند ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے ہم 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے ہم دے رہے ہیں، لیکن دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، عبادت کے لیے ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ نماز کے لیے آتے ہیں، ہر فرض نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، چلو سنتیں بھی پڑھ لیے، نفلیں بھی پڑھ لیے، 20 منٹ ہو گئے، اور 10 منٹ آگے بڑھا لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ ایک نماز کا، ایک نماز کا آدھا گھنٹہ بھی اگر لگا لیں گے، اور یہ مکمل جو ہے 100% یقینی بات ہے، آدھا گھنٹہ کوئی بھی جو ہے آج نماز کے لیے نہیں دے رہا ہے، پھر بھی جو ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، فرض کر لیں کہ آدھا گھنٹہ ہم ایک نماز کے لیے دے رہے ہیں، تو 5 نمازیں ہیں، تو 5 نمازوں میں کتنا وقت ہمارا لگ رہا ہے؟ صرف 2.5 گھنٹہ، صرف 2.5 گھنٹہ۔ اب باقی کا 8-10 گھنٹے ہم دنیا کے لیے دے رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کا وقت کم دے دنیا کے لیے، اور اللہ کے لیے، اللہ کی عبادتوں کے لیے وقت دے۔ یہ مسلمان کی شان، اگر اتنا ہم نہیں کر سکتے، اتنا ہم، اور یقینی بات ہے ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال کمزور ہیں، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم فرض عبادتیں ہماری مکمل ہوں، کم سے کم آخری درجہ فرض عبادتیں ہماری، نماز ہماری، روزہ ہمارا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات ادا کرنا، اگر اور بھی مال اللہ نے دیا ہے تو حج کرنا، یہ فرائض میں سے، اور بھی جو ہے کچھ فرائض ہیں، اگر فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے فرائض بھی ادا نہیں کر رہے ہیں مکمل طریقے سے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے، برا نہ سمجھیں، برا نہ مانے میری بات کا، حقیقت بات میں کہہ رہا ہوں، اور بہت دنوں سے یہ باتیں میرے ذہن میں تھی کہنے کی، اور بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں آج صرف 2 سالوں کے اندر بہت بڑی جو ہے تبدیلی آ گئی نمازوں میں، نمازیوں میں بہت بڑا فرق آ گیا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہے تعداد بہت بڑھ کر تھی، لیکن لاک ڈاؤن کا زمانہ جیسے ہی ختم ہو گیا، کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کون سا جو ہے سانپ سونگ گیا کہ مسلمان جو ہے گھروں کے اندر ہی جو ہے گھروں کے اندر ہی بیٹھے رہ رہے ہیں نماز کے لیے۔ اور جو لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ آ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں آج بھی جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے لیکن گھروں میں ہے۔ تو یہ حالتیں ہماری، یہ عبادتیں ہماری، اتنی کمزوریاں ہماری، اور اللہ کا حق جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ادا نہیں ہو رہا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی۔
کتنی نعمتیں اللہ ہم کو دے رہے ہیں، ان نعمتوں کا شکر کیا تھا کہ ہم جو ہے اللہ کی ہر عبادت پورا کریں، اللہ کا ہر حکم ہم پورا کریں، لیکن پانی کے جانے کے برابر بھی جو ہے اللہ کے حکموں کی اللہ کے جو ہے عبادتوں کا حق ادا نہیں ہو رہا، پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ سوال کریں گے، امتحان اللہ جو ہے پوری زندگی کا جائزہ لیں گے، کیا ہم کو جو ہے جوابات دینا ہے، کیا جواب دے سکیں گے؟ تو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنی زندگی جو ہے بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنی زندگی کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید پوری ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک تاخرات میں نے کہا تھا کہ آج رات میں مسلمان اگر پکی سچی توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائیں تو اللہ کی طاقت وہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العزت حالات کو ختم کر دے۔ کہ اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں اللہ کے پاس حالات کو صحیح کرنے کی؟ بالکل ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے اعمال کو سدھارے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے اللہ جو ہے اس کے لیے راستے آسان کر دے، جو قوم بدلنا ہی نہیں چاہتی تو اللہ کیوں جو ہے اس کی مدد کریں گے؟ اسکول کے اندر ایک بچہ جو ہے پڑھنا چاہتا ہے تو اسکول کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر پریشانیاں ہوں، کوئی مصیبتیں ہوں، پھر بھی جو ہے اسٹاف جو ہے اس کے لیے کچھ راستہ نکالے گا۔ کیوں؟ محنت کرنے والا بچہ ہے، پڑھنے والا بچہ ہے۔ ہم بھی جو ہے مدرسے کے اندر ہمارا ہی جو ہے عمل میں بتا رہا ہوں، جو بچہ مدرسے کے اندر بہت محنت سے پڑھتا ہے تو اگر کبھی جو ہے وہ بچہ چھٹی میں جاتا ہے، اگر اجتماعی سبق ہو رہا ہے تو ہم سبق جو ہے ایک دو دن کے لیے روک دیں گے، میں خود روک دوں گا سبق۔ کیوں؟ کہ فلانا بچہ جو ہے محنت سے پڑھنے والا ہے، وہ جو ہے چھٹی میں گیا ہے ایک دو دن کے لیے، اس کے آنے تک ہم انتظار کریں گے، اس کے آنے کے بعد جو ہے سبق آگے بڑھائیں۔ تو ایک پڑھنے والے کے لیے جو ہے مدرسے کا جو ہے اسٹاف ہے اور اسکول کا کالج کا اسٹاف جو ہے اس کا اتنا خیال کرتا ہے اور اس کے لیے اتنے جو ہے راستے آسان کرتا ہے، تو جب قوم بدلنے پر آئے تو اللہ کیوں راستے آسان نہیں کرے؟ کیوں اللہ رب العزت اس کے لیے راستے نہیں کھولیں گے؟ ضرور کھولیں گے راستے، ضرور اللہ آسان کریں گے، لیکن شرط ہے کہ قوم جو ہے بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ بات اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو کڑوی لگے تو لگے، اگر ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلے تو حالات اور بھی خطرناک آئیں، اور بھی خطرناک آئیں۔ پہلی داخلات میں یا دوسری داخلات میں میں نے جو ہے ترکی کا بہت بڑا واقعہ سنایا تھا، تو ترکی بہت جو ہے خطرناک ماحول وہاں کا ہو چکا تھا، تو ایسے حالات جو ہے ہمارے یہاں بھی شروع ہو جائیں، تو اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے جو ہے رجوع کریں، اللہ سے جو ہے اپنا رشتہ مضبوط کریں، عبادتوں کو جو ہے مکمل طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، نمازیں جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھیں، اگر مال ہے تو زکات ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکات کا کوئی نام و نشان نہیں، کیوں؟ نماز ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دل دماغ کے اندر عبادت، زکات کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ مسلمان زکات کو ٹیکس سمجھے گا، زکات کو ٹیکس سمجھے گا، اور مسلمان یہ سوچے گا کہ بھئی یہ کیا پریشانی ہے، ہم کما رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، ہم کیوں اللہ کے لیے دیں؟ یہی زمانہ ہے۔ اور کتنا میں جو ہے ہماری مسجد میں چیخ کے زکات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آج امت جو ہے نمازوں سے کچھ جو ہے قریب ہے، لیکن زکات بالکل چھوڑ کے زندگی گزار رہی ہے، بالکل جو ہے بہت سارے لوگوں کو زکات معلوم بھی نہیں، اتنی افسوس کی بات، بہت سارے لوگوں کو زکات معلوم بھی نہیں، زکات کیا ہے۔ ایک سال پہلے ایک سپر مارکیٹ، ساسرا سپر مارکیٹ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، تو اس کے پاس جو ہے اکثر جانا آنا رہتا ہے میرا، اور مدرسے کے لیے بھی جو ہے ہر سامان وہیں سے جو ہے خریدتے ہیں۔ تو رمضان کا ایسا ہی جو ہے موقع تھا،
اس نے پوچھا کہ رمضان کا خرچہ تمہارا گھر کا کتنا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اتنا ہمارا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ رمضان کا ایک دن کا خرچہ اتنا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ایک دن کا خرچہ نہیں ہے، اور یہ خرچہ پہننے کا کھانے کا نہیں، بلکہ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں تاکہ میں اس کو سمجھ میں آ جائے بات، اور اس کے سامنے جو ہے اسلام کی خوبی کو بیان کروں۔ اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی کبھی جو ہے کسی جو ہے غیر کے سامنے اسلام کے بارے میں بولنے کا موقع آئے تو پورے جوش کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں، اور پورے جو ہے اہتمام کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں، اور اسلام کی پوری تعریف کریں تاکہ اس کے اندر اسلام سے محبت پیدا ہو۔ تو میں نے کہا کہ اسلام کے اندر ایک جو ہے حکم ہے زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے 2.5% آدمی جو ہے زکوٰۃ پہ کسی بھی حال میں پیسہ نکالنا ہی نکالنا ہے، اور اگر نہیں نکالے گا تو آدمی گنہگار ہو جائے گا اور اس آدمی کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہ بات میں نے اس سے کہا تو آدمی تعجب کرنے لگا، اور اس کے زبان سے یہی بات نکلی کہ اسلام کے بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن اسلام کی خوبیوں کا ہمیں پتہ ہے، اسلام کی اچھائیاں کیا ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ اور یہ چیز میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے سن رہا ہوں کہ مسلمان کے اوپر اگر اتنا مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اور مسلمان جو ہے اپنا پیسہ نکال کر غریب آدمی کے ہاتھ میں دے، وہ ضروری ہے، فرض ہے، اگر نہ دے گا تو گنہگار ہوگا، اور یہ چیز جو ہے تمہارے اسلام کے اندر بہت اچھی چیز ہے۔ تو غیر کو جو ہے اس کا احساس ہو رہا ہے، مسلمان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، غیر جو ہے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا تقریباً 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے، شاید کرونا کا ہی زمانہ تھا غالباً، تو ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے ایک وائس میسج بھیجا تھا مسلمانوں کے لیے، کہا تھا کہ مسلمان جو ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مالوں کی، تو میری گزارش ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ مکمل نکال کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ غریب جو ہے اس کے بارے میں سمجھ رہا ہے، غریب کو جو ہے اس کا احساس ہے، غریب جو ہے اس کی خوبی کو پہچان رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر ہم جو ہے اس کو پہچان نہیں سک رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور 5 بنیادی چیزیں ہیں، اگر اس میں سے ایک چیز بھی کھوکھلی ہو گئی تو ہمارا اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری حالت یہ ہے، اتنی جو ہے ہماری بری حالت چل رہی ہے، ہمارے اعمال اتنے برے ہو رہے ہیں، اتنے جو ہے گھٹیا ہمارے اعمال ہو رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ قرآن پاک میں اعلان کر رہے ہیں اگر پکے سچے مسلمان بن جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور پوری مدد جو ہے تمہارے قدموں میں ڈالوں گا، اللہ کا اعلان ہو رہا۔ تو جب ہم بننا نہیں چاہتے تو پھر اللہ بھی دینا نہیں چاہتا، اگر ہم بننے کے لیے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی دے گا۔ تو اس لیے جو ہے آج کے بعد سے جو ہے یہ جو ہے میرے دل کے اندر کچھ باتیں بہت دنوں سے تھی، اور وہ یہ باتیں جو ہے بہت درد سے میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور ورنہ تو جو ہے آج کا موضوع الگ ہے، آج کا بیان بالکل الگ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میں نے یہ باتیں کیوں کہی، وجہ اس کی یہی ہے تاکہ یہ باتیں سن کر مجمع میں کم سے کم ایک آدمی تو بھی اگر بدل جائے تو انشاءاللہ میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس آدمی کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے بدلنے کی کوشش کریں، نماز جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر زندگی میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو آگے جو ہے ارادہ کر لیں کہ زندگی میں آگے کوئی بھی رمضان آئے گا، ایک نہیں جتنے بھی رمضان آئیں گے، رمضان میں کسی رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ، ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی بہترین اجر دے، اور وہ اجر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ
یہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلا ہوں، میں خود اس روزے کا بدلا ہوں۔ تو کتنا جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ دے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں لیں، کیوں آگے نہیں بڑھے؟ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ اللہ کے سامنے آ کر روتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتا رہتا ہے، لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے جو ہے کوئی تعلق نہیں رہتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے جو ہے کوئی جو ہے کنیکشن نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس آدمی سے بہت بیزار ہو جاتے ہیں۔ وقتی طور پہ آدمی کے پاس مال دولت رہے گی، بہت سارا پیسہ رہے گا، اور آدمی سمجھے گا کہ بھئی تمام علماء جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو پریشانیاں آ جائیں گی، میری زندگی میں کیا پریشانی ہے؟ کچھ بھی پریشانی نہیں، آرام سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو حقیقت بات ہے، اللہ رب العزت کی جو ہے ڈھیل دینا اللہ کی عادت ہے۔ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بندے کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، جب انسان کے گناہ جو ہے جمع ہوتے پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک دم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اب آدمی کو سانس لینے کی بھی جو ہے فرصت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے جو ہے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اگر اور بھی مال ہے تو حج ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک حج نہیں 10 مرتبہ اگر حج کریں گے تو بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ لوگ حج نہیں کریں۔ کتنے لوگ ہمارے شہر میں مالداروں کے لیے 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگوں کے لیے 2 قسم کا مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مالدار ہے، اتنا مالدار کہ اس کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے آرام کے ساتھ حج کر کے واپس آ سکتا ہے، تو اس کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ لیکن وہ مسلمان جس کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ، بہت ہی زیادہ مال، اور اتنا مال ہے کہ آدمی جاتا رہے گا آتا رہے گا، کچھ فرق نہیں پڑے گا، تو اس مسلمان کے لیے علماء فرماتے ہیں، تعبیرین فرماتے ہیں، ہر 5 سال میں 1 مرتبہ حج کرنا ضروری۔ زندگی میں 1 مرتبہ تو حج کرنا فرض ہے، لیکن بہت بڑے مالدار کے لیے حج 5 سال میں 1 مرتبہ بیت اللہ تک جانا لازم ضروری ہے، فرض نہیں کہوں گا۔ تو یہ جو ہے مسائل ہیں، یہ جو ہے عبادتوں کا جو ہے ایک پوزیشن ہے، اور یہ جو ہے ایک اسٹیج ہے عبادتوں کا، لیکن ہم لوگ جو ہے ان عبادتوں کو جو ہے چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو زندگی گزر گئی، آگے جو زندگی ہماری آنے والی ہے، اس زندگی میں جو ہے زندگی کو جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ نمازوں کے اندر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی، پوری زندگی کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جو ہے نمازوں سے بڑے بڑے مسائل حل کر لیتے تھے۔ نماز کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، تو نمازیں جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور نماز کا تعلق صرف رمضان سے نہیں۔ رمضان آ گیا تو جو ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، رمضان گزر گیا تو جو ہے مسجد کو بھول گئے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ حشر کا میدان کتنا خطرناک میدان، بات آتی ہے کتابوں کے اندر، سورج آج کتنے اوپر ہے، اور اتنے اوپر سے گرمی کا زمانہ آتا ہے تو دھوپ سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آج کل جو ہے دھوپ بہت زیادہ ہو رہی ہے، 40 سے بھی پار ہو رہی ہے۔ تو اتنے اوپر ہونے کے باوجود، اتنے اوپر ہونے پر ہمارا یہ حال ہے، تو بات کتابوں میں لکھی ہوئی حدیثوں میں بات آتی ہے کہ حشر کے میدان میں سورج صرف 1.25 ہاتھ کی بلندی پر ہوگا، 1 ہاتھ اور اس کے اوپر تھوڑا، 1.25 ہاتھ کی بلندی پر ہوگا۔ تو اس وقت کیسی گرمی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ کوئی آدمی پسینے میں اپنے ٹخنے تک ہوگا، کوئی آدمی گھٹنے تک، گرگے تک، کوئی آدمی کمر تک، کوئی آدمی حلق تک، کوئی آدمی جو ہے پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور ایسے سخت میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے
جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، مسجد میں آیا، مسجد سے نکلا تو فوراً جو ہے اس کا دل یہ کہے کہ بھئی کب پھر مجھے جو ہے اللہ کے گھر میں جانا۔ تو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا اللہ رب العزت اس کو جو ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اب جو ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھنا چاہیں تو اللہ کے گھروں سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کے گھروں کو آتے جاتے رہے، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نہیں بھئی ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا تو پھر جو ہے آپ کی مرضی، کرنا ہے تو کرو، کریں گے تو انشاءاللہ دین دنیا آخرت دونوں جہاں کی زندگی بن جائے گی، سبر جائے گی۔ نہیں کریں گے تو پھر تمہارا وبال میرے سر پر تو نہیں رہے گا، میں جو ہے اس کے اوپر جوابدہ نہیں رہوں گا۔ تو یہ جو ہے کچھ دل کی درد کی باتیں تھی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے اپنے دل دماغ میں بٹھا کر اپنی زندگی کو جو ہے بدلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا ہو کہ اس رمضان کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے۔ کون جو ہے اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں؟ پکی سچی جو ہے پکا ارادہ کریں، انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاءاللہ تو کہتے ہیں لیکن اس انشاءاللہ پر عمل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ہے ہمارے ساتھیوں کے اندر ایک بات مشہور ہے انشاءاللہ کے بارے میں، ایک موسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ۔ اگر ساتھیوں میں کوئی بات ہو گئی بھئی کون کرے گا، کب کریں گے، کیا کرتے، تو اگر اس بات کے اوپر کوئی انشاءاللہ کہتا ہے تو فوراً ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سا انشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام کا یا اسماعیل علیہ السلام؟ کیونکہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی تھے، بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، تو ان کے پاس جو ہے سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ اگر سفر کرنا ہے تو میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت کیا شرط ہے بتاؤ؟ تو جو بھی میں کام کروں گا اس کے اوپر نکیر نہیں، اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام، یہی ایک میری شرط ہے۔ اگر اس شرط کو مکمل طریقے سے اس شرط پر عمل کرنا چاہیں گے تو میرے ساتھ چلیں، ورنہ جو ہے آپ جو ہے اپنا راستہ، میں اپنے راستہ چلتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تو واقعہ پیش آنے کے بعد حضرت جو ہے کر دیتے ہیں یہ کام، تو اس کے اوپر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اشکال کر دیتے ہیں کہ حضرت یہ کیوں کام کیا آپ نے؟ تو حضرت پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وعدہ بھول گئے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی کسی بات کے اوپر میں اشکال نہیں کروں گا، اعتراض نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئندہ سے اشکال نہیں کروں گا۔ پھر دوسرا کام بھی ہوتا ہے، دوسرے مرتبہ میں اشکال کرتے ہیں، پھر حضرت خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا بات ہے، میں نے شرط لگا دی پہلے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سے اعتراض نہیں کروں۔ پھر تیسرا کام ہوتا ہے، پھر تیسرے پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اشکال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں سمجھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو رہی ہے، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشکال کرنا اپنے جگہ پر صحیح ہے، وقت کے نبی ہے۔ اگر اشکال نہیں کریں گے تو امت کے لیے بڑا خسارہ ہو جائے گا، وہ الگ چیزیں، وہ الگ مسائل ہیں، جب وہ باتیں انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اس وقت بولوں گا۔ لیکن اب جو ہے یہاں جو اب اس موقع پر یہ بات عرض کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ کہتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام والا انشاءاللہ ہم کو کہنا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابا جان، اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ۔ اور اس کے بعد جو ہے واقعہ آگے بڑھا، واقعہ جو ہے بہت لمبا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر لے گئے، زمین پر لٹایا اور آپ کے گردن پر چھری بھی چلانے لگے، لیکن پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اف بھی نہیں کہے۔ یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، یہاں یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں بھی نبی ہے وہاں بھی نبی، وہاں کیوں اجازت یہاں کیوں اجازت نہیں، یہاں بھی نبی وہاں بھی نبی، لیکن وہاں جو ہے استاد شاگرد کا مسئلہ ہے کہ استاد اگر پڑھاتا
اگر بچے کو اشکال ہو جائے تو بچے کو حق ہے کہ بچہ جو ہے اعتراض کرے، اشکال کرے، شاگرد کا حق ہے. لیکن وہاں باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ جو ہے کر رہا ہے بالکل اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس لیے وہاں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا. تو یہ جو ہے ایک ہمارے درمیان جو ایک بات مشہور ہے، تو اس لیے آج جو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا انشاءاللہ کہہ. تو اس لیے جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آج جو ہے ارادہ کیے ہیں ہم لوگ. اللہ آپ کو جو ہے جزا خیر عطا فرمائے، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت جو ہے راستے آسان کریں، سہولتیں پیدا فرمائے، اور آپ کی زندگی میں اور ہر اعتبار سے جو ہے اللہ آپ کی مدد فرمائے، ترقی عطا فرمائے، برکت رحمت عطا فرمائے. تو جو ہے آخری بات یہی ہے میری گزارش کہ میرے تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنا، انشاءاللہ بدلیں گے سب. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا